اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الفصل السادس فیما یتخصص به الوجود تخصص الوجود بوجوہ ثلاثہ احدها تخصص حقیقته الواحدة الأصیلة بنفس ذاتها القائمة بذاتها۔ الحمدللہ ہماری دو اساسی ترین بحثیں کہ جو حکمت متعالیہ کی رکن اور اساس شمار ہوتی تھیں وہ ختم ہو گئیں، اصالت الوجود اور تشکیک در وجود۔ اور عرض کیا تھا کہ دو ابحاث ایسی ابحاث ہیں کہ جو معارف الہیہ کو سمجھنے کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہیں اور اس میں بہت سارے نتائج انسان لے سکتا ہے۔ بہت ساری مشکلات حل ہوتی ہیں ان کے ساتھ، جس طرح کہ عرض کیا تھا براہین اثبات وجود خدا میں اصالت الوجود کام آتا ہے۔ پھر تشکیک کی بات میں اگر آپ آ جائیں تو صفات الہی کے اندر بعض مشکلات حل ہوتی ہیں کہ انشاءاللہ یہ جو مباحثہ شروع کیا ہے اس کے اندر اشارہ ہوگا کہ کہاں کہاں یہ بعض بحثیں انسان کو فائدہ دیتی ہیں۔ ہماری بات جس طرح کیا تھا، بار بار تذکر دیا جا رہا ہے جب بھی نئی فصل شروع ہوتی ہے کہ ہر فصل دوسری فصل کے ساتھ مرتبط ہے۔ یہ علامہ کی اس کتاب کی خصوصیت ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے جب ثابت کر دیا کہ اس جہان خارج کو پر کرنے والی جو شے ہے وہ وجود ہے، اور پھر یہ وجود جو ہے وہ تشکیکی ہے، یعنی اختلاف و امتیاز خود وجود کے اندر موجود ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال ہو رہا ہے کہ یہ جو وجود کے اندر تمیز امتیاز موجود ہے اس کا سبب کیا چیزیں ہیں؟ اس فصل کے اندر ہم نے یہ والی باتیں پڑھنی ہے کہ وجود کے اندر جو امتیاز پیدا ہوتا ہے اس کے اسباب کیا کیا ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تین قسم کے اسباب موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے درمیان حقیقت وجود کے درمیان اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ پہلا سبب جو بیان کرتے ہیں یہاں پر فرماتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ تخصص حقیقتہ الواحدۃ الاصیلہ بنفس ذاتہ القائمۃ بذاتہا، یعنی یہاں پر علامہ کیا کر رہے ہیں؟ اس مرتبے کو کہ جو ذات واجب کے لیے ہے مد نظر رکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ذات واجب کا مرتبہ متمیز ہے ما سوی اللہ سے، لیکن وہ تمیز کیسے حاصل ہوتا ہے؟ خود حقیقت الوجود جو ہے وہ سبب بن رہا ہے کہ ذات واجب کا مرتبہ باقی مراتب سے کیا ہے؟ جدا ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ ذات واجب کا جو مرتبہ ہے وہ قائم بذات ہے، درست قائم بذات ہے، محتاج نہیں ہے اپنے قیام کے اندر، اپنے تحقق کے اندر کسی چیز کا، وہ قائم بذات ہے، اس کا تحقق ذاتی ہے، اس کا وجود ذاتی ہے، لیکن ما سوی اللہ کا جو تحقق ہے وہ کیا ہے؟ وہ بذات ہی نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ بغیر ہی ہے۔ پس یہاں پر جو تمیز موجود ہے وہ خود وجود کے ذریعے ہے، اور خود وجود کے اندر جو یہ امتیاز موجود ہے، تخصص موجود ہے، امتیاز ہے، یہ بھی کس وجہ سے؟ اس اعتبار سے کہ یہ جو مرتبہ واجبی ہے یہ قائم بذات ہے اور جو باقی ہیں وہ قائم بذات ہی نہیں ہیں۔ بس آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جو تمیز حاصل ہو رہا ہے خود وجود کو دیکھتے ہوئے تمیز حاصل ہو رہا ہے۔ بات واضح ہے؟ بس یہاں پر وجود کو ہم بے شرط لا نگاہ کر رہے ہیں، نہ کہ لا بے شرط۔ انس ہے ان تعبیروں سے؟ بے شرط لا اور لا بے شرط سے آئے گی یہ باتیں بعد میں۔ اگر آپ کے ذہن میں تھوڑا کنسپٹ موجود ہے تو میں یہیں پہ اکتفا کر کے اگلی باتوں میں اس کو توضیح دوں گا۔ اصل مطلب جو تھا وہ عرض کر دیا آپ کو۔
وہ یہی ہے کہ ہم یہاں پر اس مرتبے کو ہم نے کیا کہا، حقیقت الوجود کیا ہے، واحد ہے، درست؟ حقیقت الوجود کیا ہے، واحد ہے، لیکن اپنی اس وحدت کے اندر کیا ہے، مراتب رکھتا ہے۔ یعنی کیا مراد، یہ واحد ہوتے ہوئے بھی کیا ہے، کثیر ہے، کیونکہ مراتب متعدد رکھتا ہے، ذو المراتب ہے۔ اب ایک مرتبہ اگر آپ وجود کو بما ہوا وجود نگاہ کریں، بما ہوا وجود سے کیا مراد یہاں پر میں لینا چاہتا ہوں، یعنی کسی شرط کو آپ مد نظر نہ رکھیں، نہ وجود بما وجود کے جو موضوع فلسفہ ہے اس اعتبار سے نہیں، بلکہ وجود کو ہم یہاں پر بے عنوان وجود نگاہ کر رہے ہیں، اس وقت ہم کہیں گے کہ یہ لا بشرط ہے، یعنی آپ نے کسی قید کو مد نظر نہیں رکھا ہوا۔ اگر آپ حقیقت الوجود کو لا بشرط لحاظ کریں تو یہ پورے کے پورے مراتب کو شامل ہوگا، مرتبہ واجبی سے لے کر مرتبہ امکان کے آخری ترین مرتبے تک، حیولہ اولا تک، اگر آپ حقیقت الوجود کو لا بشرط لے لیں۔ لیکن اگر آپ آ کر کہتے ہیں کہ میرے لیے مرتبہ واجبی ہی فقط مد نظر ہے ولا غیر، یعنی اس کے علاوہ کوئی اور مرتبہ مد نظر نہیں ہے، تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ آپ نے مرتبہ واجبی کو مد نظر تو رکھا ہے لیکن بشرط لا کے ذریعے، یعنی حقیقت الوجود یہاں پر بشرط لا ہے، یعنی فقط یہ ولا غیر اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ بات واضح ہے؟ تو کہتے ہیں یہاں پر جو لحاظ ہے وہ کون سا ہے، حقیقت الوجود، لیکن حقیقت الوجود بشرط لا، یعنی کیا مراد، فقط مرتبہ واجبی، نہ کہ باقی چیزیں۔ یہ مرتبہ واجب جو ہے وہ متمیز ہے مرتبہ غیر واجب سے، لیکن یہ تمیز کہاں سے آیا، خود وجود سے آ رہا ہے۔ کیوں خود وجود سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، اس وجہ سے کہ مرتبہ واجبی کے اندر جو تحقق ہے، جو اس کا تمیز ہے، وہ جو تحقق ہے اس کا وہ ذاتی ہے، اور ما سوی اللہ کا جو تحقق ہے وہ کیا ہے، وہ غیر ذاتی ہے، وہ یہ خدا کے توسط سے ہے۔ بات درست ہے؟ بس اس کا جو ہے بے ذاتے ہے، اس کا بے ذاتے نہیں ہے بلکہ بے غیر ہے، بس یہاں پر تمیز موجود ہے، خود وجود ہی تمیز کا سبب بن رہا ہے اس طریقے سے۔ بات واضح ہوئی ہے؟ یہ ایک سبب ہے تمیز کا خود وجود کے اندر۔ دوسرا جو سبب یہاں پر بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ یہاں پر بھی کیا ہے، ہم حقیقت الوجود کو لحاظ کر رہے ہیں اس کے مراتب کے اعتبار سے، اور دیکھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ دوسرے مرتبے سے کیا ہے، جدا ہے۔ عالم مادہ غیر از عالم مثال ہے، عالم مثال جدا ہے کس سے اور ممتاز ہے کس سے، عالم عقل سے۔ عالم عقل جو ہے وہ ممتاز ہو رہا ہے کس سے، عالم ربوبی سے، درست ہے؟ اب یہ مراتب کو جو ہم دیکھتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مراتب آپس میں متمیز ہیں، جدا ہیں، امتیاز رکھتے ہیں ایک دوسرے سے۔ اس امتیاز کا سبب کیا ہے، تو ہم جواب اس کا یہاں پر یہی دیتے ہیں کہ اس یہاں پر بھی جو آپس میں یہ امتیاز رکھتے ہیں وہ بھی خود وجود کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہاں پر ہم پوری حقیقت کو بے عنوان تشکیک مد نظر رکھ رہے ہیں، اور تشکیک کے اندر ہم یہ بات تفصیلاً ثابت کر چکے ہیں کہ ان مراتب کے درمیان جو اختلاف ہے وہ حقیقی تو ہے، لیکن یہ اختلاف پلٹ رہا ہے کس کی طرف، خود وجود کی طرف۔ خود وجود سبب بن رہا ہے کہ ان کے اندر اختلاف موجود ہو، درست ہے؟ اور یہ اختلاف جو ہے وہ کیا ہے، وہ مقوم مرتبہ ہے، نہ کہ مقوم وجود، یعنی بابیسا گوجی وہ مطلب ذہن میں رکھیں آ کر۔ بس عالم امکان اگر عالم وجوب سے جدا ہو رہا ہے تو یہ تمیز جو ہے خود مرتبے کے اندر پایا جاتا ہے، مرتبے سے باہر کوئی تمیز نہیں ہے، خود مرتبے میں پایا جاتا ہے، اور یہ مرتبے کا کیا ہے، قوام ہے، اس کے لیے مقوم ہے، مقوم بمعنی باب برہان۔ مطلب ہے بس یہاں بھی کیا ہے، ہم نے مراتب کے اعتبار سے جب دیکھا وجود کو تو ان میں تمیز نظر آیا، جب تحقیق کی کہ یہ آپس میں متمیز کیوں ہیں، امتیاز کیوں رکھتے ہیں ایک دوسرے سے، تو معلوم ہوا کہ ان کا امتیاز بھی خود وجود کی وجہ سے ہے، ان کا جو اختلاف و امتیاز ہے وہ پھوٹ رہا ہے خود وجود سے، اور وہ کیا ہے، وہ مرتبہ مرتبہ ہونا،
مرتبہ ہے کہ جو دوسرے مرتبے سے جدا ہو رہا ہے، خود وجود کی طرف ان کا یہ پلٹ رہا ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے، بابا جب آپ نے بیان کر دیا پہلے امتیاز کے اندر کہ جب ہم مرتبہ واجبی کو دیکھتے ہیں تو وہ متمیز نظر آتا ہے ما سوی اللہ سے، اور یہ جو ما سوی اللہ کا مرتبہ ہے اور واجبی مرتبہ ہے یہ آپس میں جدا ہیں، اور ان کا تمیز حقیقت الوجود کے اندر ہی پایا جاتا ہے، خارج از وجود میں یہ تمیز نہیں پایا جاتا، تو پھر دوسرا تمیز ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دوسرا تمیز کیا کہہ رہا تھا؟ دوسرا تمیز کہہ رہا ہے تخصصها بخصوصیت مراتبها، کہ حقیقت الوجود متمیز ہو جاتا ہے کس کے ذریعے؟ اپنے مراتب کی خصوصیت کے ذریعے۔ تو وہاں بھی تو مرتبہ ہی مد نظر تھا، مرتبہ واجبی اپنی خصوصیت کے ذریعے جدا ہو جاتا ہے کس سے؟ مرتبہ امکان سے۔ کیوں اس کو جدا کیا یہاں پر؟ فرماتے ہیں اس کو جدا کرنے کی وجہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو مرتبہ واجبی ہے اس کے درمیان ایک خصوصیت موجود ہے۔ کیا ہے؟ مرتبہ واجبی کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص موجود نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی محدودیت موجود نہیں ہے، چونکہ یہ مرتبہ اس قسم کی خصوصیت رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی مراتب موجود ہیں ان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ مثلا عالم مثال ہے، عالم مادہ ہے، عالم عقل ہے، یہ ایک کیا ہے؟ نقص رکھتے ہیں۔ مثلا عالم مادہ نقصان رکھتا ہے کس کی نسبت؟ عالم مثال کی نسبت، اور عالم مثال جو ہے وہ نقصان رکھتا ہے کس کی نسبت؟ عالم عقل کی نسبت۔ پس نقصان مراتب کے اندر پایا جاتا ہے، محدودیت مراتب کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن عالم وجوب کے اندر، مرتبہ واجبی کے اندر یہ والا نقص اور محدودیت موجود نہیں ہوتی۔ چونکہ عالم واجبی کے اندر خصوصیت تھی اس قسم کی، لہذا اس کو جدا طور پر ذکر کر دیا، اور باقی مراتب کو کیا ہے؟ جدا بیان کر دیا۔ واللہ حقیقت کے اعتبار سے دیکھیں تو مراتب ہی کے ذریعے تخصص پیدا ہو رہا ہے وہاں پر، لیکن جدا کرنے کا سبب جو ہے وہ یہ ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ بس دو امتیاز آپ کی خدمت میں عرض ہو گئے، ایک امتیاز حقیقت الوجود کے اندر ہے، اور وہ حقیقت الوجود کیا ہے؟ ہم نے واجبی اعتبار سے نگاہ کی، اس کو مرتبہ واجب کو نگاہ میں رکھا، ہم نے کہا کہ مرتبہ واجب جدا ہے غیر از مرتبہ واجب سے، یہ بھی کیا ہے؟ خود وجود میں تھا، اور دوسرا جو امتیاز ہے وہ بھی خود وجود میں تھا جو کہ خود مراتب کے اندر تھا، عالم امکان، عالم مثال، عالم عقل، یہ مراتب جو ہیں یہ بھی آپس میں متمیز ہیں، لیکن یہ خود وجود کے اندر تمیز رکھتے ہیں۔ یہ دو امتیاز خود وجود میں تھے۔ تیسرا ایک امتیاز پایا جاتا ہے، فرماتے ہیں یہ امتیاز ماہیات کی وجہ سے آتا ہے۔ کیسے؟ مثلا یہ جو ہم نے تشکیکیں کون سی پڑھی تھی؟ ایک تو طولی پڑھی تھی، وہ کون سی تھی؟ وہ مراتب والی تھی۔ مراتب میں جو تشکیک پائی جاتی ہے وہ خود وجود کے اندر ہے، جو کہ تمیز آپ کی خدمت میں ذکر کر دیا۔ ایک ہم نے تشکیکیں کون سی پڑھی تھی؟ عرضی پڑھی تھی، اور یہ عرض کیا تھا کہ تشکیک عرضی کا سبب ماہیات ہیں۔ عالم مثلا انسان جو ہے وہ جدا ہے حجر سے، حجر جدا ہے جمادات سے۔ کیوں یہ جدا ہیں آپس میں؟ اس وجہ سے ماہیات ان کی جدا ہیں۔ جب ایک مرتبے کے اندر مختلف ماہیات آتی ہیں تو اس مرتبے کو کیا کر دیتی ہیں؟ کثیر کر دیتی ہیں۔ پس ایک قسم کا جو تمیز ہمارے پاس حاصل ہوتا ہے وہ تمیز خود وجود کے اندر نہیں ہوتا، بلکہ کس کے اندر ہوتا ہے؟ ماہیات کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ جس طرح کہ انسان کا جدا ہونا حجر سے، اور حجر کا جدا ہونا شجر سے، شجر کا جدا ہونا مثلا اور باقی چیزوں سے، یہ کیا ہے؟ یہ تمیز بالماہیات ہے، اور یہ وجود کے اندر نہیں بلکہ ماہیت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس تین لائنوں کو تطبیق کرتے ہیں، پھر اگلے مطلب کی طرف جاتے ہیں۔ تخصص الوجود بے وجوہ ثلاثہ، فرماتے ہیں وجود کا متمیز ہونا یہ تین وجوہات کے ذریعے ہے۔ احدھا پہلی جو وجہ ہے وہ کیا ہے کہ تخصص حقیقتہ الواحدۃ الاصیلہ، کہ حقیقت وجود جو کہ واحد بھی ہے اور اصیل بھی ہے یہ متمیز ہوتی ہے کس کے ذریعے؟ بنفس ذاتہا، خود اپنی ذات کے ذریعے۔ وہ ذات کیا خصوصیت رکھتی ہے؟ القائمۃ بذاتہا، کہ جو کیا ہے؟
بے ذات ہی قائم ہے. کون سی ایسی حقیقت ہے کہ جو بے ذات ہی قائم ہے؟ مرتبہ واجبی ہے. مرتبہ واجبی ہے جو قائم بے ذات ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی قائم بے ذات نہیں ہے. وثانیہا، اور دوسری وجہ جو تمیز کا سبب بنتی ہے، تخصصھا بخصوصیت مراتبھا، کہ حقیقت الوجود، حاکز میر حقیقت الوجود کی طرف جائے گی، حقیقت الوجود متمیز ہوگی کس کے ذریعے؟ مراتب کی خصوصیت کے ذریعے. یعنی ہر مرتبہ ایک خصوصیت رکھتا ہے اپنی، وہ خصوصیت سبب بنے گی تمیز کا دوسرے مراتب سے. عالم مادہ ایک خصوصیت رکھتا ہے کہ جو عالم مثال میں نہیں پائی جاتی، بس یہی خصوصیت موجب بن رہی ہے کس کے اندر؟ کہ عالم مثال اور عالم مادہ میں تمایز پیدا ہو جائے. درست ہے. اور یہ خصوصیت کہاں سے آئی ہے؟ خود وجود سے آئی ہے. وجود کے باہر سے یہ خصوصیت پیدا نہیں ہوئی ہے. یہ تشکیل طولی ہو جائے گی. غیر الخارجۃ عن المراتب، تذکر دیتے ہیں یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ جو خصوصیت سبب بن رہی ہے کہ مراتب میں جدائی آ جائے، یہ خصوصیت خارج نہیں ہے مراتب سے، مراتب ہی کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے. یعنی خود وجود سبب بنتا ہے تمیز کا، لیکن مرتبے کے ذریعے. وثالثھا تخصص الوجود باضافتہ الی الماہیات المختلفۃ الذوات وعروضہ لہا. وجود متمیز ہوتا ہے کس کے ذریعے؟ کہ آپ وجود کو اضافہ کر دیں کس کی طرف؟ ان ماہیات کی طرف کہ جو کیا ہیں؟ مختلف الذوات ہیں. یعنی ذوات ان کی جدا ہیں. انسان کی ذات کچھ اور ہے، شجر کی ذات کچھ اور ہے. وعروضہ، اور وجود کو عارض کر دیں کس کے لیے؟ لہا، ماہیت کے لیے. یعنی آپ کیا کہتے ہیں؟ الانسان موجود. یہاں آپ وجود کو عارض کر رہے ہیں، حمل کر رہے ہیں کس کے اوپر؟ ماہیت کے اوپر جو کہ انسان ہے. بات واضح ہے؟ فَيَخْتَلِفُ، پس وجود مختلف ہو جاتا ہے، بِاخْتِلَافِهَا، ماہیات کے اختلاف کے ذریعے. اور یہ اختلاف کیسا ہے وجود کا؟ بالعرض. چونکہ وجود یہاں پر تمیز جو ہے وہ وجود کے ذریعے نہیں ہے. وجود اگر یہاں پر تمیز پیدا کر رہا ہے تو ماہیت کی وجہ سے ہے. پس وجود کا تمیز بالعرض ہے، اور بالذات تمیز کس کا ہے؟ وہ ماہیت کا ہے. بات واضح ہو گئی یہاں تک؟ یہ تین جو ہے یہاں پر تخصص کی وجوہات بیان کی. جب یہ تیسری وجہ یہاں پر یہ بیان کی تو اب یہاں پر مختلف ایک سوال اٹھا. اب اس کو جواب دینے کے لیے پھر مختلف جو ہیں وہ نظریے سامنے آئے. میں تیسرا تخصص دوبارہ عرض کرتا ہوں تاکہ سوال ذکر کیا جائے. یہاں پر تیسرا تخصص کیا ہے؟ کہ یہ جو وجود ہے کہ جس کو عالم خارج نے پر کیا ہوا ہے، بعض اوقات یہ متمیز ہوتا ہے، لیکن اس کا تمیز خود وجود کے اندر سے نہیں آ رہا ہوتا، بلکہ ماہیات سبب بن رہی ہوتی ہیں کہ یہ وجود متمیز ہو. درست؟ اب اس مرتبے میں جب آپ قضیہ بنائیں گے، کیا بنائیں گے؟ الانسان موجود، الشجر موجود، الحجر موجود. اب یہاں پر آپ جو کام کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ ماہیت کو موضوع بنا رہے ہیں جو کہ انسان ہے مثلا، اور وجود کو محمول بنا رہے ہیں آپ، اور حمل کر رہے ہیں کس کے اوپر؟ انسان کے اوپر. انتہائی دقت کرنی ہے. آپ وجود کو حمل کر رہے ہیں ماہیت کے اوپر. درست ہے؟ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وجود حامل ہو رہا ہے جو ماہیت کے اوپر، یہ قضیہ آپ نے بنایا الانسان موجود. فرماتے ہیں یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک چیز کے لیے کسی صفت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو
पहले वो चीज क्या होनी चाहिए? साबित होनी चाहिए। बहुत दिक्कत करनी है। मसलन अगर आप जैद के लिए आलिम होना साबित करना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए? सबसे पहले जैद होना चाहिए। आया ऐसे हो सकता है कि जैद ना हो लेकिन आप जैद के लिए सिफत आलिम साबित कर दें? नहीं हो सकता। इसको कहते हैं कायदा फरइयत। कायदा फरइयत। कायदा फरइयत का मुहतवा क्या है कि सुबूतु शैअ लिश्शै फर्उ सुबूतिल मुस्बतिल्लाह, कि अगर आप एक चीज को किसी चीज के लिए साबित करना चाहते हैं तो मुस्बतुल्लाह जो है वो साबित होना चाहिए पहले। इसको कहते हैं कायदा फरइयत। कहते हैं अगर हम कायदा फरइयत को मद्देनजर रखें और आपके इस कजिए को मद्देनजर रखें, कौन सा कजिया? अल इंसानो मौजूद। अब आप यहां पर तत्बीक करें उसको। कायदा फरइयत यह कह रहा है कि अगर आप कोई चीज साबित करना चाहते हैं मौजू के लिए तो मौजू का साबित होना पहले क्या है? जरूरी है। यहां पर मौजू क्या बन रहा है? इंसान। और महमूल क्या बन रहा है? वजूद। आप वजूद को हमल करना चाहते हैं माहियत के ऊपर, तो कायदा फरइयत के मुताबिक माहियत को वजूद से पहले तहक्कुक रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए। बात वाज़ेह हो रही है नहीं हो रही? कायदा फरइयत ये कह रहा है कि अगर आप सिफत साबित करना चाहते हैं तो जिसके लिए साबित करनी है उसको पहले होना चाहिए। आपने जो ये कजिया बनाया हुआ है तमय्युज़ सालिस के अंदर अल इंसान मौजूदुन, तो मौजूदियत को साबित करने से पहले माहियत को साबित होना चाहिए नहीं होना चाहिए? माहियत को तहक्कुक रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए। सवाल, माहियत तहक्कुक किस वजूद के साथ रखती है? आया यही वजूद के जिसको आप हमल कर रहे हैं माहियत के ऊपर, इस वजूद के साथ तहक्कुक रखती है या ना किसी और वजूद के साथ उसने तहक्कुक पैदा किया और फिर आपने आकर इस महमूल को माहियत पर क्या कर दिया? हामिल कर दिया आके। मतलब है कि लिख के बताऊं? वाज़ेह है ना? वही अर्ज कर रहा हूं, सारे हों उसमें। मुझे पेंसिल दें और कागज दें। मसल देखें, आपने कजिया बनाया अल इंसानो मौजूदुन, दुरुस्त? ये महमूल हो गया और ये क्या है? मौजू है। कायदा फरइयत ये कह रहा है कि अगर आपने इस सिफत को कि जो मौजूदुन है साबित करना है और हमल करना है माहियत के ऊपर, तो इसको सबसे पहले क्या होना चाहिए? साबित होना चाहिए, तहक्कुक रखना चाहिए इसको महमूल से पहले। सवाल अब हमारा यह है कि ये जो माहियत इंसान नाम की है, इसने तहक्कुक जो पैदा किया हुआ है वो किस वजूद से किया है? आया इस वजूद से किया है कि जो महमूल वाक़े हुआ है, यानी ये महमूल वाला वजूद सबब बना है कि ये माहियत तहक्कुक पैदा करे, या ना किसी और वजूद के जरिए इसने तहक्कुक पैदा कर लिया? दुरुस्त है। तहक्कुक पैदा करने के बाद फिर आपने मौजूदुन को हमल कर दिया इंसान के ऊपर। हर दो सूरत में इश्काल लाजिम आता है। बात वाज़ेह है? अगर आप कायल हो जाएं कि ये जो इंसान है यानी माहियत है ये तहक्कुक पैदा कर रही है इसी वजूद के साथ कि जो महमूल वाक़े हुआ है, तो तक़द्दुम शै अला नफ़्से लाजिम आएगा। किसके लिए? वजूद के लिए। वजूद के लिए तक़द्दुम शै अला नफ़्से लाजिम आएगा। क्यों? क्योंकि वजूद महमूल वाक़े हो रहा है। महमूल का रुतबा मुतअख़िर होता है मौजू से। अगर माहियत इसी वजूद के साथ
تحقق پیدا کرے تو اس وجود کو کہاں ہونا چاہیے؟ ماہیت کے مرتبے میں ہونا چاہیے جو کہ متقدم ہے، موضوع کے مرتبے میں ہونا چاہیے جو کہ متقدم ہے. پس اس وجود کو جو کہ متأخر ہے اس کو پھر کیا لازم آئے گا کہ یہ متقدم ہو. پس تقدم مشاہدہ نفس سے لازم آ گیا کہ ایک ہی چیز اپنے اوپر تقدم رکھتی ہے. بات واضح ہے؟ اگر آپ کہیں کہ ماہیت اسی وجود جو کہ محمول واقع ہو رہا ہے اس کے ذریعے تحقق پیدا کر رہی ہے تو اس وجود کے لیے تقدم مشاہدہ نفس سے لازم آ جائے گا. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہ یہ ماہیت تحقق پیدا کر رہی ہے کسی اور وجود کے ساتھ، تحقق پیدا کرنے کے بعد آپ آ کر وجود کو حمل کر رہے ہیں اس ماہیت کے اوپر، لازم کیا آئے گا؟ کہتے ہیں تسلسل لازم آئے گا. کیونکہ آپ جب کہہ رہے ہیں کہ انسان نے تحقق پیدا کر لیا ہے فلانے وجود کے ساتھ، تو اب ہم یہ سوال کریں گے جا کر وہاں پر جب آپ قضیہ یہی بنائیں گے نا الانسان موجود، وہاں بھی یہی قضیہ بنائیں گے آپ. کیونکہ ماہیت جب تحقق پیدا کر رہی ہے اس تحقق کو قضیے کی صورت میں لے کر آئیں تو کیا بنے گا؟ الانسان موجود. وہاں بھی پھر یہ سوال اٹھے گا کہ یہاں پر اس قضیے کے اندر ماہیت جو ہے وہ موضوع واقع ہو رہی ہے اور وجود جو ہے کیا واقع ہو رہا ہے؟ معمول واقع ہو رہا ہے. اب یہ ماہیت اسی معمول کے ساتھ تحقق پیدا کر رہی ہے یا کسی اور وجود کے ساتھ؟ اگر اسی معمول سے ہو تو تقدم مشاہدہ نفس سے، اگر کسی اور وجود کے ساتھ ہو پھر اس میں بھی یہی سوال منتقل کریں گے. پس اگر کسی اور وجود سے تحقق پیدا کرے تو تسلسل لازم آئے گا. اگر محمول کے ذریعے تحقق پیدا کرے، وہ وجود کے جو محمول واقع ہو رہا ہے اس کے ذریعے تحقق پیدا کرے تو تقدم مشاہدہ نفس سے لازم آئے گا. کہتے ہیں یہ مشکل اب یہاں پر ذکر ہے، اب اس کو آپ کیسے حل کریں گے؟ درست ہے. اس حل کے لیے مختلف جوابات سامنے آئے. علامہ یہاں پر ایک جواب جو دیتے ہیں وہ یہ کہ اولاً ماہیت اور وجود کے درمیان جو رابطہ ہے وہ رابطہ مقولی نہیں ہے. اصطلاح پہلے سمجھیں، مقولی نہیں ہے. مقول میم قاف واو لام، مقولی نہیں ہے. اضافہ مقولی اور اضافہ اشراقی کسے کہتے ہیں؟ دقت کریں. اضافہ مقولی وہاں پر اطلاق کیا جاتا ہے کہ جہاں پر دو طرفیں پہلے سے تحقق رکھتی ہوں، پہلے سے موجود ہوں، پھر آپ ایک کو دوسرے پر کیا کریں؟ حمل کریں. اس کو کہتے ہیں یہ اضافہ مقولی ہے. مثلا آپ کہتے ہیں کہ الجسم ابیض، جسم کیا ہے؟ سفید ہے. اب آپ نے ابیض کو، سفید ہونے کو حمل کیا ہے کس کے اوپر؟ جسم کے اوپر. یہاں پر جسم بھی موجود تھا، بیاض بھی موجود تھا. اب آپ نے پھر کیا کر دیا؟ جسم پر اس کو حمل کر دیا، بیاض کا اضافہ کر دیا جسم کے ساتھ. بس کہتے ہیں کہ جہاں پر دو طرفیں پہلے سے تحقق و ثبوت رکھتی ہوں پھر ان کو ایک دوسرے پر حمل کیا جائے اس کو کہتے ہیں یہاں پر اضافہ مقولی پایا جاتا ہے. مقولی کیوں کہتے ہیں اس کو؟ کیونکہ موضوع اور محمول یہ دو الگ الگ مقولے سے ہوتے ہیں. ایک مقولے کو دوسرے مقولے کے اوپر حمل کیا جاتا ہے. انشاءاللہ یہ مقولات کی بات آئے گی، تفصیلاً وہاں عرض ہو جائے گا. مثلا جسم جو ہے وہ مقولہ جوہر سے ہے اور بیاض کیا ہے؟ مقولہ کیف سے ہے. یہاں پر آپ نے مقولہ کیف کو حمل کیا ہے کس کے اوپر؟ مقولہ جوہر کے اوپر. کیونکہ مقولے کے اوپر حمل ہو رہا ہوتا ہے اس وجہ سے کہتے ہیں یہاں پر کیا ہے؟ ان کے درمیان حمل کیا پایا؟ اضافہ جو ہے وہ اضافہ مقولی ہے.
لیکن اصل حقیقت کیا ہے اضافہ مقولی کی؟ وہ ہے جو عرض کر دی ہے کہ اضافہ مقولی کہاں ہوتی ہے کہ جہاں پر دو طرفیں موجود ہوں پھر ایک طرف کو دوسری طرف کی طرف جو وہ اضافہ دے دیا جائے، وہاں کہا جاتا ہے یہاں پر اضافہ مقولی ہے۔ بات واضح؟ علامہ کہتے ہیں بابا کس نے کہا ہے کہ وجود اور ماہیت کے درمیان اضافہ مقولی ہے؟ ہم یہ ثابت کر چکے ہیں اصالت الوجود کی فصل کے اندر کہ جہان خارج کو جس نے پر کیا ہے فقط وجود ہے، اور ماہیت ایک امر انتزاعی ہے، ماہیت تحقق خارجی نہیں رکھتی۔ تو جب ماہیت خارج میں تحقق خارجی نہیں رکھتی تو اضافہ مقولی کیسے ہو سکتا ہے وجود اور ماہیت کے درمیان؟ اضافہ مقولی میں شرط ہے کیا کہ دو طرفیں تحقق رکھتی ہوں، یہاں پر ماہیت تو تحقق ہی نہیں رکھتی ہے۔ اگر ماہیت تحقق رکھنا بھی چاہتی ہو تو وجود کے ذریعے پیدا کرے گی اپنا تحقق۔ بس چونکہ ان کے درمیان اضافہ مقولی نہیں ہے، پس یہ والا اعتراض جو ہے قاعدہ فرعیت والا اعتراض، قاعدہ فرعیت میں یہ شامل نہیں ہوگا۔ یعنی یہ والا جو قضیہ ہے الانسان موجود، یہ والا قضیہ قاعدہ فرعیت کا مصداق نہیں بنے گا۔ بات واضح ہے؟ ایک جواب۔ دوسرا جواب جو یہاں پر دے سکتے ہیں، اگرچہ علامہ نے عبارت کے اندر جو ہے وہ ایک ہی عبارت میں اس کو ذکر کیا ہے، لیکن میں اس کو تفکیک کر کے بیان اس لیے کر رہا ہوں تاکہ مطلب انتہائی واضح ہو جائے۔ اصالت الوجود کی جب بحث کر لی تھی ہم نے تو ایک تذکر دیا تھا کہ جب یہ ثابت ہو جائے کہ اس کائنات چھوڑیں یعنی جہان خارج کو پر کرنے والی حقیقت کا نام وجود ہے، تذکر دیا تھا، پس جب آپ قضیہ بنائیں گے تو موضوع کس کو ہونا چاہیے؟ وجود کو ہونا چاہیے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ الانسان موجود، یہ والا قضیہ اصالت الوجود کے ثابت ہونے کے بعد دقیق نہیں رہے گا، درست نہیں ہوگا، بلکہ اصالت الوجود کے اس بات کے بعد موضوع کس کو واقع ہونا چاہیے؟ خود وجود کو، اور ماہیت ہے کہ جس کو کیا ہونا چاہیے؟ حمل ہونا چاہیے وجود کے اوپر، نہ کہ وجود کو آپ حمل کریں ماہیت کے اوپر۔ یہ اصالت الموضوعی فکر ہے۔ اس میں ایک عبارت بہرحال وہ عبارت آپ میرے سامنے آگے تو میں آپ کو پڑھ دوں گا، انتہائی خوبصورت عبارت کے ساتھ انہوں نے اس کو بیان کیا تھا۔ یہ کہتے ہیں پھر یوں ہم حقیقت میں قضیہ یوں بنائیں گے، حاذل وجود الخارجی، اصل نہیں، حاذل وجود الخارجی سنخ وجود، یہ جو وجود خارجی ہے یہ ایسا وجود ہے کہ ینتزع منہ انسان، کہ ہم اس سے کیا ہے؟ انسان کو انتزاع کرتے ہیں۔ پھر یہ قضیہ بنے گا نہ کہ الانسان موجود، بلکہ آپ کہیں گے کہ یہ جو خارج میں وجود ہے یہ وجود ایسا ہے کہ جس سے ہم انسان ہونے کو انتزاع کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ آسان طریقے سے میں بیان کر دوں، الانسان موجود والا قضیہ درست نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ الموجود هو الانسان، یعنی یہ ایک مورد کے اندر ھذا الموجود هو الانسان، انسان محمول واقع ہونا چاہیے اور وجود کو کیا ہونا چاہیے؟ موضوع واقع ہونا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں یہ عکس الحمل ہے۔ اصالت الوجود کے بعد تمام قضایا کیا ہو جائیں گے؟ عکس الحمل ہوں گے، یعنی الانسان
अल इंसान मौजूदुन, ये अक्सुल हमल करना पड़ेगा इसको कि अल मौजूदो, ये वाला जो मौजूद है हुवल इंसान, ये करना पड़ेगा। तो फरमाते हैं जब ये तमाम क़ज़ाया अक्सुल हमल हैं तो फिर मौजू क्या है? वजूद। माहियत क्या है? महमूल, इंसान। दुरुस्त है? मौजू वाक़े हो रहा है कौन? वजूद। महमूल कौन वाक़े हो रहा है? माहियत। कायदा फरियत क्या कहता है? महमूल को अगर आरिज करना है, हमल करना है मौजू के ऊपर, तो मौजू को क्या होना चाहिए? तहक्कुक पहले रखना चाहिए। तो यहां तहक्कुक पहले रख रहा है वजूद या नहीं? पहले वजूद रखता है। बस कायदा फरइयत के मुताबिक हमारा कज़िया जो है वो क्या है? दुरुस्त हो जाएगा। वजूद पहले से तहक्कुक रखता है और माहियत को फिर हम आकर क्या करते हैं? उसके ऊपर हमल कर देते हैं। बस कोई मुश्किल पेश नहीं आती। पता तो ये नहीं। इबारत देखें, फरमाते हैं जब यहां पर इन्होंने ये मतलब बयान कर दिया ना, व उरूज़ही लहा, वजूद का आरिज होना माहियत के लिए ये सबब बनता है। फयख्तलिफु बिख्तिलाफिहा, कि वजूद क्या है? माहियत के इख्तिलाफ की वजह से क्या है? मुख्तलिफ हो जाता है बिर अरज। तो कहते हैं अब ये जो उरूज होता है माहियत के लिए, वो क्या है? यहां पर आप ये सवाल आता है, ये जवाब देते हैं यहां पर, व उरूजुल वजूद लिल माहिया व सुबूतुहु लहा लैसा मिन कबीलिल उरूजिल मक़ूली। लेकिन इस बात का ज़हन में रखें, इस बात को इस मतलब को ज़हन के अंदर रखें, अल्लामा तज़क्कुर दे रहे हैं कि वजूद जो आरिज हो रहा है माहियत के लिए, वजूद जो सबूत इख्तियार कर रहा है माहियत के लिए, लैसा मिन कबील अल उरूज़िल मक़ूली, यहां पर इजाफा मक़ूली नहीं पाया जाता। इजाफा मक़ूली किसे कहते हैं? तारीफ करते हैं। मतलब इसके अंदर ब्रैकेट डाल के इसको तारीफ लिख दें कि इजाफा मक़ूली या अरूज़ मक़ूली की तारीफ है। अल्लज़ी यतवक्कफ़ु फ़ीहे, इजाफा मक़ूली या उरूज़ मक़ूली उसको कहा जाता है कि जिसके अंदर सुबूतुल आरिज मौकूफ होता है अला सुबूतिल मअरूज़ क़ब्लहू, कि मअरूज़ पहले से क्या हो? साबित हो। यानी दो चीजें पहले मौजूद हों, फिर आकर आप उसको हमल करें। आकर ये नहीं है, इजाफा मक़ूली नहीं है। इजाफा मक़ूली किसे कहते हैं? ये तारीफ होगी उसकी। फ़इन्ना हक़ीक़, क्यों इजाफा मक़ूली नहीं है? उसकी इल्लत बयान कर रहे हैं। फ़इन्ना हक़ीक़ता सुबूतिल वजूदे लिल माहिया हिया सुबूतुल माहियते बिही। ये जो हम कहते हैं कि वजूद माहियत के लिए साबित है, इसकी हकीकत क्या है? इसकी हकीकत यह है कि माहियत वजूद के जरिए सबूत इख्तियार करती है। ऐसा नहीं है कि माहियत जो है वो मौजू वाक़े हो यहां पर और वजूद जो है वो महमूल वाक़े हो, ऐसा नहीं है, बल्कि अक्स है। क्यों? लिअन्ना ज़ालिका हुवा मुक़्तज़ा असालतिल वजूद बअतिबारियतिल माहिया, क्योंकि ऐसा कहना इक़्तिज़ा है किसका? असालतुल वजूद का, क्योंकि हम वजूद को असील मान चुके हैं। बस हर वो चीज जो असील है वो मौजू वाक़े होगी। व इन्नमल अक़्लु लिमकाने उनसे ही बिल माहियात, अब चूंकि अक्ल इंसान की उन्स रखती है माहियत के साथ, यफ्तरिजुल माहियता मौज़ूअतन, चूंकि इसका उन्स है, महब्बत है माहियत के जरिए, माहियत के साथ, तो वो क्या कर देती है? अक्ल माहियत को मौजू वाक़े कर देती है। व यहमिलुल वजूदा अलैहा, और फिर वजूद को हमल करती है किसके ऊपर? माहियत के ऊपर। वाह हुआ, हालांकि वाह हालिया है, फिल हकीकते मिन अक्सिल हमल, हालांकि ये अक्सुल हमल है। यानी ये कज़ियत इस तरीके से नहीं है, बल्कि इसको अक्स करना पड़ेगा, इसको उल्टा करना पड़ेगा। हकीकत में ये है। बस जब ये अक्सुल हमल हो गया तो कायदा फरियत के मुताबिक है हमारा कज़िया। बात वाज़ेह ये नहीं।
اب یہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال اٹھ سکتا ہے کہ کیوں عقل انس رکھتی ہے ماہیات کے ساتھ؟ اس کو توضیح دیتا ہوں، باقی مطلب انشاءاللہ پھر بعد میں آپ کے خدمت میں عرض ہوگا۔ عقل اس لیے وجہ سے انس رکھتی ہے ماہیات کی وجہ سے کیونکہ انسان کا علم حصولی ہے۔ آپ ما سوا سے اپنے علاوہ کے بارے میں جو علم رکھتے ہیں وہ علم حضوری ہے یا اصولی؟ حصولی ہے۔ علم حصولی کی تعریف کیا ہے؟ کہ جس کے اندر صورت معلوم آپ کے ذہن میں آتی ہے، خود معلوم آپ کے ذہن میں نہیں آتا، اور وہ جو صورت معلوم ہے اس کو کہتے ہیں ماہیت۔ پس آپ جب جو ارتباط رکھتے ہیں خارج کے ساتھ، آپ کا ارتباط ماہیت کے ذریعے ہوتا ہے، کیونکہ خود وجود تو اٹھ کے آپ کے ذہن میں نہیں آ سکتا، درست؟ جب خود وجود اٹھ کر آپ کے ذہن میں نہیں آ سکتا تو آپ علم بھی رکھتے ہیں خارج کے بارے میں، تو یہ علم کون آپ کے لیے لے کر آ رہا ہے؟ کس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ کے بارے میں علم ہے؟ اس کی وجہ یہ آپ کی ماہیت جو ہے وہ میرے ذہن میں آ گئی ہے۔ پس چونکہ علم حصولی کا دار و مدار ماہیات کے اوپر ہے، اور انسان کا اکثر جو علم ہے وہ حصولی ہے، پس عقل کا انس زیادہ کس کے ساتھ ہوگا؟ ماہیت کے ساتھ ہوگا، کیونکہ وجود تک تو وہ پہنچ نہیں پا رہی ہے، پس اس کا انس ماہیات کے ذریعے ہے۔ پس چونکہ عقل انس رکھتی ہے ماہیات کے ساتھ، تو جب قضیہ بناتی ہے تو ماہیت کو موضوع بنا دیتی ہے، اور وجود کو کیا کر دیتی ہے؟ معمول واقع کر دیتی ہے۔ پس جب عکس الحمل ہے تو قاعدہ فرعیت والا جو بعد میں اشکال آئے گا وہ اشکال ہمارے مبنے کے مطابق وارد نہیں ہوگا۔ السلام علیکم۔